السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جسے انسان نے اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے۔ تقوی تحفظ ہے انسانیت کا، انسانی صلاحیتوں کا، انسانی قابلیتوں کا اور انسانی کمالات کا، صفات کا، اور اسی طرح انسان کی زندگی کا ہر شعبہ تقوی کے دائرے میں محفوظ ہے۔ زندگی کے اہم میدان اگر ان میں تقوی نہ ہو، انسان شدید خطرات آفات سے دوچار ہو جاتا ہے۔ موجودہ انسانی نسل اس بات کی گواہ ہے، ان کی زندگی بے تقوی زندگی اور بے تقوی زندگی کے میدان، مخصوصاً نسل مسلمین، باوجود اس کے کہ دین سے ان کا تعلق ہے، مذہب سے ان کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت ان کے پاس موجود ہے، قرآن کریم منشور ہدایت ان کے پاس موجود ہے، لیکن زندگی محفوظ نہیں ہے کسی بھی پہلو سے، کسی بھی جہت سے ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تقوی نہیں ہے۔ اہم میدان انسانی زندگی کے بالعموم جن میں ہر انسان زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، ایک مذہب ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ، زیادہ وقت مذہب کے میدان میں گزرتا ہے۔ دوسرا زندگی کا بڑا میدان جس میں ہر انسان اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ گزارتا ہے اور گزار رہا ہے، وہ سیاست ہے۔ تیسرا حصہ زندگی کا اہم میدان معیشت ہے، اور پھر ان کے ذیلی اور ضمنی میدان ہیں، مذہب اور اس کے ذیلی بہت سارے میدان ہیں عمل کے، اسی طرح سیاست اور اس کے ضمنی اور ذیلی نظام ہیں، معیشت اور اس کے متعلقات ہیں۔ ان تمام میادین میں تقوی کے بغیر زندگی کا منظر اگر دیکھنا ہو تو ہم اپنے ہی معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی ہی زندگیوں کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی ہی گریبان میں جھانک سکتے ہیں اور بے تقوی زندگی کا عملی نمونہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔
اور بے تقوی زندگی کے نتیجے میں زندگی کی مشکلات، آفات، خطرات اور عدم تحفظ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت روشن ہے، اظہر من الشمس ہے، چمکتے سورج سے زیادہ واضح حقیقت آج ہمیں اپنے ملک میں نظر آ رہی ہے۔ اگر سیاست باتقوی ہو، مذہب باتقوی ہو اور معیشت تقوی کی بنیاد پر ہو، تقوی بنیان ہو، اس کی اساس ہو، جس طرح قرآن کریم نے تقوی کو بنیاد اور فاؤنڈیشن کے طور پر بیان کیا ہے۔ تقوی کے مراتب ہیں، ایک مرتبہ تقوی کا بنیاد ہے باقی تمام اعمال کی اور تمام باقی نظام کی۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ تقوی نمازیں پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، لیکن قرآن کا فرمانا یہ ہے کہ تقوی ہو تو نمازیں قائم ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی ہو تو ایمان آتا ہے، ایمان ہو تو تقوی آتا ہے۔ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ تقوی ہو تو ایمان انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اگر تقوی ہو تو انسان زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، انفاق کرتا ہے۔ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ تقوی ہو تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تقوی بنیاد ہے۔ خوب ہم ایک باب خصوصی مشاہدہ کر رہے تھے جس میں اس وقت ہمارا ملک مبتلا ہے شدت کے ساتھ، اور وہ سیاسی بے تقویت ہے اور مذہبی بے تقوی نظام ہے۔ سیاسی بے تقوی اور سیاسی بے تقویت کی علامت یہ ہے کہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں بے رحم حکمرانوں کے اندر۔ وہ حکمران جو حکمرانی کے قابل نہیں ہیں، ان کے پاس حکمرانی کا جواز نہیں ہے، حکمرانی کی اہلیت و لیاقت نہیں ہے، لیکن بے تقوی قوم، بے تقوی ملت کے بے تقوی حکمران بن جاتے ہیں۔ سب سے بری صفت انسان کے لیے جو روایات نے ذکر کیا ہے اہل البیت علیہم السلام نے، وہ حب الریاست ہے، اقتدار پرستی، اقتدار پسندی، قیادت کا شوق، قیادت کی طمع، قیادت کی حرص اور لیڈر بننے کا شوق انسان کے اندر، کہ انسان کے اندر یہ آفت پیدا ہو جائے کہ اسے لیڈر ہونا چاہیے، قوم کا، لوگوں کا، گروپ کا، دین کا، مذہب کا، سیاست کا لیڈر ہونا چاہیے اس کو۔ یہ اگر بیماری کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یہ تقوی بے تقوی ہونے کی، ملت کے بے تقوی ہونے کی اور حکمران کے بے تقوی ہونے کی علامت ہے، اور وہ بھی سب سے زیادہ شدید حالت میں، بہت ہی حاد حالت میں ہے۔ بگڑی ہوئی بیماری انسان کی فسق و فجور جب بگڑ جاتا ہے، فسق و فجور خود ایک بگاڑ ہے اور فساد ہے۔ جیسے انسان کے جسم پہ کبھی کوئی پھوڑا بن جاتا ہے، اور یہ پھوڑا جسم کا فساد ہے، اور خود پھوڑا جب اور فاسد ہو جاتا ہے تو ناسور میں بدل جاتا ہے، مسلسل رسنے والا اور دکھنے والا پھوڑا بن جاتا ہے، زخم بن جاتا ہے جو مندمل نہیں ہوتا، سال ہا سال انسان کے جسم میں رہتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس میں پیپ بھری ہوتی ہے، خونابہ بھرا ہوتا ہے اور مسلسل رستا ہے، انسان کے جسم کو نجس بھی کرتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے اور صحیح بھی نہیں ہوتا۔ اگر فسق و فجور کسی معاشرے میں نمایاں ہو جائے، تقوی نابود ہو جائے، ناپید ہو جائے،
اور فسق و فجور بھی بگڑ جائے، جیسے جسم پہ پھوڑا نکلا اور بگڑ گیا، بگڑ کے ناسور بن جاتا ہے۔ حب الریاست یہ ناسور ہے، فسق و فجور بگڑ کر حب اقتدار اور قیادت کے شوق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فساد نفس، فساد شہوت جب بگڑ جاتی ہے تو حب ریاست میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس آفت میں شدیداً مبتلا ہیں اس وقت کی موجودہ نسل، اور خصوصاً ہمارا ملک و قوم۔ سب سے بڑی آفت اس قوم کے لیے وہ افراد ہیں جو شہوت اقتدار میں مبتلا ہیں۔ بیماری قیادت کی اور شوق قیادت نے ان کے اندر ناسور کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ ناسور بگڑتا ہی جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اور دیگر افراد کو بھی اس میں آلودہ کر رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں باقی تمام شعبۂ زندگی وہ مشکل کا شکار ہیں۔ معیشت تباہ ہے اقتدار پرستوں کے ہاتھوں، اقتدار پسندوں کے ہاتھوں، کہ جن کے اندر شہوت اقتدار کے علاوہ کوئی اور کمال موجود نہیں ہے۔ اس وقت ملک کا ہر شعبہ بگاڑ کا شکار ہے، اور معیشت سب سے زیادہ۔ عملاً زندگی پاکستانیوں کی عذاب بن چکی ہے، مہنگائی اور دیگر آفات مجموعی طور پر۔ ہر چیز بنیادی زندگی کی ضرورت دسترس سے باہر ہو گئی ہے عام آدمی کی۔ اب اس کی وجوہات تلاش کریں، اس کی وجوہات میڈیا جو بیان کرتا ہے محض گمراہی ہے، اور سیاستدان جو بیان کرتے ہیں وہ اس سے بڑی گمراہی ہے۔ اتنی گمراہی شیطان ابلیس نہیں پھیلاتا جتنی میڈیا اور سیاستدان قوم کو پھیلاتے ہیں۔ کسی چیز کی صحیح حقیقت اور سچائی بیان نہیں کرتے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس حالت کی جو آج جس میں پاکستان مبتلا ہے، اس کو اہل البیت علیہ السلام نے، ائمہ اطہار نے بیان کیا ہے کہ یہ بیماری کسی بھی ملک کی معیشت، امنیت، ہر چیز کو تباہ کر سکتی ہے، کہ جب وہ قوم مبتلا ہو جائے اقتدار پرست حکمرانوں میں، اقتدار کے پجاری، شہوت اقتدار میں اسیر و گرفتار لوگوں کے اندر اگر مبتلا ہو جائے، یہ قوم معیشت بھی تباہ ہے، عبادت بھی تباہ ہے، دین بھی تباہ ہے، اس کی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر دیں گے۔ امام علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے، اور امام صادق علیہ السلام نے، اور اہل سنت کی حدیث کی کتاب میں یہ روایت جو آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام سے اور امام صادق علیہ السلام سے پیش کی ہے، اہل سنت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ گویا اہل بیت نے بھی یہ حدیث نبوی ہے جسے بیان کیا ہے، اور اس حدیث کے مطابق کہ اقتدار پرست انسان، شہوت قیادت کا بیمار انسان، یہ بکریوں کے اور بھیڑوں کے اور مویشیوں کے ریوڑ پر درندہ بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہے۔ لاوارث ریوڑ جس پر 2 بھیڑیے ٹوٹ پڑے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے درندہ اگر اس پر ٹوٹ پڑے ہوں، الذئبان الجائعان، روایت امام رضا علیہ السلام میں ہے الذئبان الزاریان، درندے یا بھوکے بھیڑیے اس ریوڑ پر ٹوٹ پڑے جس کا چرواہا نہ ہو، اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا اکیلا ایک اقتدار پرست انسان، ایک شہوت اقتدار میں مبتلا انسان، ایک قیادت کا شوق شائقین انسان انسانیت کو تباہ کرتا ہے، معاشرے کو اور قوم کو تباہ کرتا ہے۔ اور یہ
ہر میدان میں ہے کہ جہاں بھی انسان کو یہ شوق چڑھ جائے کہ میں رئیس بنوں، میں دوسروں کا لیڈر بنوں، میں دوسروں کا قائد بنوں، میں دوسروں کا سردار بن جاؤں اور لوگ میری پیروی کریں، لوگ میرے پیچھے چلیں، میرا استقبال کریں، میرے لیے نعرے لگائیں، یہ وہ آفت ہے جس میں اس وقت پاکستان گرفتار ہو گیا ہے۔ اسی سلسلے کی روایت ہے جو رسول امام علی علیہ السلام سے مروی ہے۔ یہ روایت البتہ متعدد روایات ہیں۔ یہاں پر اس کتاب میزان الحکمہ میں جلد 4 باب الریاسہ میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں آفت العلماء حب الریاسہ، علماء کی آفت حب الریاست ہے، قیادت کا شوق۔ حکمرانوں کا بھی ہے، سب کا ہے، عمومی بیماری ہے، لیکن خصوصاً اگر کسی عالم دین میں یہ بیماری پیدا ہو جائے، وہ آفت ہے، اس کو کھا جاتی ہے۔ یہ علماء کی متعدد آفات روایات میں ذکر کی گئی ہیں۔ اصول کافی میں کتاب العلم والعالم کے اندر یا باب فضل العالم والعلم والعالم میں متعدد روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار اہل البیت علیہم السلام سے مروی ہیں۔ علم کا مقام و فضیلت بھی ہے اور عالم کی صفات، عالم کی آفات بھی وہاں پر بیان فرمائی گئی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اور اس پر علماء نے، مختلف علماء نے، شیعہ و سنی علماء نے منفرد اور مفرد کتابیں اور رسالے بھی لکھے ہیں۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس باب کو بہت خوبصورتی کے ساتھ تدوین کیا ہے، اور باقی علماء نے عموماً اکثر امام غزالی کی کتاب سے یہ باب اقتباس کیا ہے۔ اور ایسا ہی بحار الانوار میں مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز کتاب شروع اسی باب سے کیا ہے، کتاب علم و عالم، اور وہاں پر علماء کی وہاں پر آفات، جہاں ان کے مقامات، فضائل، صفات اور مقامات ذکر کیے ہیں کہ عالم کا رتبہ انبیاء کے بعد عالم کا رتبہ بنتا ہے انسانیت میں، لیکن وہ عالم جو قرآن جس کو عالم کہتا ہے، قرآن جسے علامات بتاتا ہے، جس کے اندر خشیت خدا ہو، پرواہ ہو اللہ کی، لوگوں کی پرواہ نہ ہو اس کے اندر۔ ان آفات میں، ان سارے منابع میں مشترکہ متفقہ ایک حدیث یہ ہے کہ آفت العلماء حب الریاسہ، عالم جب بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، فی قلوبہم مرض، نفسانی بیماری اور قلبی بیماری اور دینی بیماری میں عالم دین جب مبتلا ہوتا ہے، اس کے اندر قیادت کا شوق و شہوت و خواہش پیدا ہوتی ہے، اور ریاست اور قیادت کے لیے اقدام کرتا ہے، رجحان اس کے اندر آتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، پھر اس کے لیے اہتمام کرتا ہے، ماحول بناتا ہے تاکہ قیادت پر متمکن ہو سکے، براجمان ہو سکے۔ یہ وہ مطلب ہے جو تمام حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث نورانی حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، جو پہلے بھی بیان کیا، ابھی اس باب سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وہ زیادہ جامع اور خوبصورت روایت ہے جو مومنین کو ازبر کر لینی چاہیے، حفظ کر لینی چاہیے۔ اگر اپنی میموری میں، کھوپڑی والی میموری میں جگہ نہیں ہے تو یہ مصنوعی میموری موبائل کی، اس کے اندر اس کو محفوظ کر لیں، اور اس طرح سے اس کو ریمائنڈر پہ لگا دیں کہ آپ کو ہر روز وہ حدیث آپ کا موبائل گھنٹی بجا کے ایک دفعہ دکھا دیا کرے ترجمے کے ساتھ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ان کو اپنے موبائل میں
کمپیوٹر میں کسی جگہ بھی الارم کے طور پر بنا کے رکھ لیں کہ صبح و شام ہماری نظروں میں رہیں، وہ حدیث اس نوعیت کی ہے۔ عملی معیار ہے دین کا اور دینداری کا، اس کے اندر بھی امام علیہ السلام نے یہی نقطہ بیان کیا ہے۔ آفت العلماء حب الریاسہ، عالم کی آفت، عالم جب بیمار ہوتا ہے، گر جاتا ہے، کافی اس کے اندر بیماریاں ہیں، لیکن وہ جو سب سے زیادہ تباہ کن بیماری ہے، جو صرف عالم کو نہیں بلکہ عالم کو نابود کر دیتی ہے، اذا فسد العالم فسد العالم، عالم جب فاسد ہوتا ہے تو عالم فاسد نہیں ہوتا، عالم، دنیا، جہان سارا فاسد ہو جاتا ہے۔ دو طبقات ایسے ہیں جن کا فساد عالمگیر ہوتا ہے، انہیں اگر بیماری لگ گئی تو وہ بیماری تمام قوم کو، معاشرے کو اور تمام جہان کو وہ بیماری لگ جائے گی۔ ایک علماء ہیں اور دوسرے ملوک، حکمران۔ یہ دو طبقے جب فاسد ہو جائیں، عالم و حاکم، ان کا فساد عالمگیر ہو جاتا ہے، ان کا فساد کلچر بن جاتا ہے، معاشرے کے اندر نافذ ہو جاتا ہے، لوگ ان کی دیکھا دیکھی وہ بھی فساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس وقت ہمارا ملک ہے، فساد کا شکار ہے، سیاستدان ایک دوسرے کے بخیے ہدیڑتے ہیں، شہوت اقتدار میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں، لیکن آپ سیاستدانوں سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو یہ فساد تمام طبقات کے اندر کسی نہ کسی انداز سے موجود ہے، غریب ہو، امیر ہو۔ جب کوئی چیز سماجی برائی بن جاتی ہے، معاشرتی برائی بن جاتی ہے تو وہ عمومیت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ دین کا وہ شعبہ ہے جس میں سماج کے اصول معاشرت بیان کیے گئے ہیں، جنہیں ہم دین کو عبادتوں میں منحصر کر دیا ہے، اور عبادتوں کا ہدف فقط آخرت ہے، اور آخرت ہماری منحصر ہے جنت میں، اور جنت ہماری منحصر ہے کھانے پینے میں اور حوروں میں اور شہوت رانی میں۔ اب یہ ہماری اپنی ذہنی تصویر بنائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دین مکمل طور پر زندگی سے باہر ہے۔ مثلا معاشرتی بنیادیں، سماجی بنیادیں وہ دینی نہیں ہیں، یہ اصول دین نہیں ہیں۔ سماجی بنیادیں ہم نے ادھر ادھر سے قرض پہ لے کر اور ان کو اپنی سماجی بنیادیں قرار دیا ہے، اور دین کو پارٹ ٹائم میں جز وقتی طور پر آخرت اور جنت اور حور کی خواہش میں انجام دیتے ہیں۔ دین فل وقت، تمام وقت عمل کا نام ہے، تمام وقت پریکٹس کا نام دین ہے، جس میں کوئی آپ کی زندگی کا شعبہ اور مرحلہ اور قدم مستثنیٰ نہیں ہے کہ کبھی بھی آپ یہ احساس نہیں کر سکتے کہ یہ وہ خلوت کا وقت ہے کہ جس میں ہم دین کے علاوہ بھی کچھ اور کام، جیسے آپ تجارت میں جاتے ہیں تو کچھ وقت آپ کا تجارت میں گزرتا ہے، پھر آپ گھر آ جاتے ہیں، تجارتی ماحول سے، دکان سے باہر آ جاتے ہیں، آپ ملازم ہیں، دفتر میں ہیں، دفتری ماحول سے کچھ دیر کے لیے فراغت مل جاتی ہے۔ دین اس طرح دکان اور دفتر کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو 24 گھنٹوں میں کچھ وقت فراغت کا بھی ملتا ہے جس میں آپ دینی ماحول سے باہر آ جائیں۔ تمام وقت، تمام پہلوؤں کے لیے دین کی ہدایت آپ کے لیے موجود ہے۔ تجارت کے لیے ہے، معیشت کے لیے ہے، دفتر کے لیے ہے، ملازمت کے لیے ہے، وہ سب اسی طرح ہے جس طرح آپ مسجد میں ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک دینی ماحول میں ہیں اور دینی عمل میں مصروف ہیں، تو یہی حالت ہماری تمام زندگی میں ہر مرحلے میں ہونی چاہیے کہ میں یوں نہیں کہ مسجد میں دین پر عمل پیرا ہوتا ہوں، میں گلی محلے میں، گھر میں، دکان میں، دفتر میں بھی مسجد ہی کی طرح دین پر عمل پیرا ہوں۔ مسجد میں ایک فریضہ انجام دیتا ہوں، دفتر میں ایک دوسرا فریضہ انجام دیتا ہوں، مارکیٹ میں، کاروبار میں ایک دوسرا فریضہ انجام دیتا ہوں، اور تعلیم میں، تعلم میں بھی دین ہی کا فریضہ انجام دیتا ہوں۔ سیاست میں ہوں تو بھی وہی فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ جب سماجی برائیاں پیدا ہوتی ہیں
اور سب سے بری بیماریاں وہ ہیں جو انسان کے اندر شوق قیادت اور شوق ریاست پیدا کر دے، یہ آفت۔ اور خصوصاً دو طبقات ایسے جن کے ہاتھ میں سماج کی زمام ہوتی ہے، اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، علماء اور ملوک، حکمران، اور ان دونوں کے اندر یہ بیماری تمام ملت کی تباہی ہے۔ اگر عالم حب ریاست میں گرفتار ہو جائے تو وہ عام آدمی جو نہیں ہے ابھی شہوت اقتدار میں مبتلا، اس کو بھی نقصان پہنچے گا۔ جیسے بس میں بیٹھا ہوا ایک شخص مومن، بہت ہی متقی، پاکیزہ اور کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، لیکن ڈرائیور جس کے ہاتھ میں بس کا اسٹیئرنگ ہے یہ نشے میں ہے، مسافر پیسنجر نشے میں نہیں ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، اور زندگی بھر کوئی گناہ معصیت اس سے سرزاد نہیں ہوا، ایک ایسی بس میں جا بیٹھا ہے جس کا ڈرائیور نشے میں ہے۔ وہ نشئی ڈرائیور اگر آپ اس کی بس میں سوار ہیں تو آپ پاکیزہ آدمی، زندگی بھر کے پرہیزگار انسان، آپ بھی ہلاک ہیں، چونکہ یہ بس کا اسٹیئرنگ جس کے ہاتھ میں ہے یہ نشے میں ہے۔ خوب یہی قانون، یہی حال، یہ اتفاقاً یہ مثال بھی حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ امام نے کشتی کی مثال دی، میں بس کی مثال دی ہے، کشتی کی مثال دی کہ اگر ایک کشتی میں بہت سارے نیک و بد سارے لوگ سوار ہوں اور ایک بدکار آدمی اس کشتی کا سوراخ کر دے تو وہ نیکوکار بھی ڈوبیں گے ساتھ۔ یہ معاشرے کی اور سماج کی مثال ہے کہ سماج کسی کے ہاتھوں بھی تباہ ہو تو وہ دوسرے جنہوں نے تباہی میں حصہ نہیں لیا وہ بھی ڈوبیں گے ساتھ، چونکہ معاشرہ ایک کشتی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اس مثال پہ غور کریں کہ نشئی ڈرائیور ہے آپ کا اور اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے بس کا، آپ بس کے مسافر ہیں اور مطمئن ہے کہ میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، بڑا محتاط آدمی ہوں، جاگ رہا ہوں، نشہ بھی نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، ڈرائیور نے کیا ہوا ہے اور دھت ہے وہ نشے میں۔ عالم اور حاکم یہ دونوں آپ کے سماجی ڈرائیور ہیں، ان کے ہاتھ میں زمام امر ہے، ایک کے ہاتھ میں زمام دین ہے، دوسرے کے ہاتھ میں زمام مملکت ہے، لگام ہے، ان دونوں کے ہاتھوں میں، اسٹیئرنگ ان دونوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر یہ دونوں نشے میں آ گئے پوری ملت و قوم تباہ ہے۔ آپ ابھی یہ 22 کروڑ انسان جن کو کھانا پکانے کے لیے گھی نہیں مل رہا، نایاب ہو گیا ہے، وہ گھی جو خود پاکستان کے اندر پیداوار ہے اور وہ دانے جن سے گھی بنتا ہے وہ پاکستان کی اپنی پیداوار ہے، مکئی پاکستان کے اندر پیدا ہوتی ہے، سورج مکھی پاکستان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جن روغنی دانے جن سے روغنیات چیزیں بنتی ہیں وہ سب پاکستان کی اپنی پیداوار ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں گھی آپ کو ہنڈیا پکانے کے لیے نہیں دستیاب ہے۔ کیوں؟ ان 22 کروڑ نے یہ گھی غائب کر دیا ہے؟ نہ، وہ اوپر جو بیٹھا ہوا اسٹیئرنگ پر ہے وہ نشے میں ہے۔ اس کو کیا نشہ ہے؟ اقتدار کا نشہ، شہوت اقتدار میں مبتلا ہے اور مست ہے، دھت ہے۔ آپ پچھلی حکومت دیکھیں جو اقتدار کے نشے میں شاید نہیں بلکہ یقیناً ریکارڈ ہولڈر ہے پچھلی حکومت، کہ جتنا اقتدار کی ہوس و شہوت و شوق اس گروہ کے اندر تھا، اتنا پوری تاریخ پاکستان میں تھا تو تھا صحیح سب کے اندر، لیکن اتنا شدید نہیں تھا، اتنا بھڑکا ہوا نشہ نہیں تھا۔ اور جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی کم نہیں ہے، ان کے اندر بھی اقتدار کا اتنا شدید نشہ ہے کہ ہمارے پاس حکومت ہو، حکمرانی ہو، مست ہیں اس میں، اور خود اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں، ہم ملک تباہ کر رہے ہیں، ہم فروخت کر رہے ہیں، فخریہ طور پر آ کے بیان کرتے ہیں۔ تو نشے میں کوئی ہو تو یہ بات کر سکتا ہے، اور سارا عذاب قوم کو مل رہا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ جب حکمران نشے میں ہوگا
تو اس کا نتیجہ عوام کو بھگتنا ہوگا۔ یہ سوار، اس مملکت نام کی بس میں سوار 22 کروڑ، یہ ان کی نابودی کا سفر ہے۔ ایک نشئی کو انہوں نے اقتدار سونپ دیا ہے۔ نشئی فرد واحد نہیں، پورا سسٹم ہی ایسا ہے۔ اور پھر آپ نے اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کیا ہے کہ جمہوریت وہ شیطانی ڈکوسلا بنا کر ہر فاسد ترین انسان کو، جو بھی نشے اور اقتدار کی شہوت میں مست ہے، اس شہوت ران کو آپ نے اقتدار تک پہنچنے کا راستہ اور سیڑھی بھی دے دی ہے۔ یہ صرف جمہوریت میں ممکن ہے کہ ہر فاسد ترین انسان معاشرے کا وہ تمام صالحین کا سربراہ بن جائے۔ جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے، باقی نظاموں میں ایسے نہیں ہوتا، اور بنتا بھی خود لوگوں کے ہاتھوں سے بنتا ہے، ان کو ورغلا کے، ان کو دھوکہ دے کے بنتا ہے۔ دوسرا شخص ڈرائیور جس کے ہاتھ میں سماج کی زمام ہے، وہ عالم ہے۔ مجار الامور بأید العلماء، تمام امور کی زمام علماء کے ہاتھ میں ہے۔ عالم اگر عالم بن جائے، ضروری نہیں علم بھی ہو اس کے اندر، عوام اس کو بطور عالم قبول کر لے، مان لیں کہ یہ عالم ہے، تو وہ عالم ہو جاتا ہے۔ اشباہ الناس سماہ عالما ولیس بہ، جس کو بھی اشباہ الناس عالم کہہ دیں وہ عالم بن جاتا ہے، اس کو سند مل جاتی ہے اور وہ عالم کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں حقیقی عالم ہو یا یہ اشباہ الناس کا بنایا ہوا عالم، اگر اس کے اندر حب الریاست پیدا ہو گئی ہے، یہ فاسد ترین انسان ہے، اور اس کا فساد پورے جہان کو نابود کرنے والا ہے، اس لیے کہ یہ حاکم سے بھی زیادہ سماج کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم اپنی ہی قوم کو دیکھیں، یہ فرقہ واریت، نفرت، تعصب، جنگ و جدال، یہ سب کس نے پھیلایا ہے؟ یہ انہی علماء نے پھیلایا ہے۔ اکثر ان میں وہ اشباہ الناس کے بنائے ہوئے عالم ہیں، لیکن کچھ بیچ میں واقعی عالم بھی ہیں۔ واقعی عالم یعنی جن کے پاس علم ہے، تقوی نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، اور سوجھ بوجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، لیکن علم ہے۔ اگر عالم کے اندر علم آ جائے اور تقوی اور خشیت نہ ہو، وہ ہر درندے سے زیادہ وحشی ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے علماء کی گندگی سے، وہ علماء جنہوں نے نفرت کی گندگی پھیلائی ہے، جنہوں نے تعصب کی گندگی پھیلائی ہے، جنہوں نے منافرت پھیلائی ہے، جنہوں نے گمراہی پھیلائی ہے، جنہوں نے امت رسول اللہ کو توڑا ہے، جنہوں نے امت رسول اللہ کے اندر تکفیریت اور ناسبیت و غلو کو پیش کر کے اور امت کے حصے بکھرے کر دیے ہیں۔ اب یہ گندگی ان کی آپ سوشل میڈیا میں جا کے دیکھیں تو بدبو اس کی محسوس ہوتی ہے باقاعدہ طور پر۔ یہ کون لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، جن کے اندر شہوت قیادت و حب الریاست آ جاتی ہے؟ یہ وہ حساسیت ہے جس پر پاکستانی قوم، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی، پیش گوئی فرمائی ہوئی تھی کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب معروف منکر اور منکر معروف بن جائیں گے، یعنی جب لوگ معروف سے نفرت کریں گے اور منکرات سے محبت کریں گے۔ رسول اللہ کے احادیث میں ہے، ائمہ اطہار اور اہل البیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے، علی علیہ السلام کے احادیث میں ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا۔ صحابہ نے تعجب سے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسے ہوگا جیسے آپ فرما رہے ہیں؟ ایسا زمانہ آئے گا؟ حضور نے فرمایا اس سے بھی بدتر زمانہ آئے گا، اس سے بھی برا زمانہ آئے گا، اور ایک ایک کر کے وہ علامتیں حضور نے بیان کرنا شروع کر دیں۔ ان میں یہی بتایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگوں کے اندر معروف کا رجحان ختم ہو جائے گا اور منکرات سے محبت شروع ہوگی۔ روایات نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ سب سے برا انسان وہ ہے
جس میں قیادت کا شوق ہو، حب الریاست ہو، جو لیڈر بننا چاہتا ہو اور لیڈر بن کر اپنے ارد گرد لوگ جمع کر کے اور ان کی سرداری اور پیشوائی اختیار کر لے، یہ سب سے برا انسان ہے۔ اب آپ اپنی قوم کو دیکھیں، سب سے محبوب لوگ کون ہیں؟ ان کے یہی لوگ ہیں محبوب، جو رسول اللہ کے نزدیک منفور لوگ ہیں، اہل بیت کے نزدیک منفور لوگ ہیں، علی علیہ السلام کے نزدیک قابل نفرت لوگ ہیں۔ ہماری قوم کے اندر وہ محبت ان سے کی جاتی ہے۔ وہ باب تقسیم ہے نا، ملت تقسیم ہے، ہر قوم کا ہر دھڑا مذہب کے نام پر ایک اقتدار پرست کے گرد جمع ہے، کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے جمع ہے، قوم پوری تقسیم ہے۔ آپ ڈھونڈیں پاکستان میں ایسے افراد جو کسی اقتدار پرست اور اقتدار کی شہوت میں نہ مذہبی لیڈر نہ سیاسی لیڈر کے گرد جمع نہیں ہیں، صرف حق کے گرد جمع ہیں، دین کے گرد جمع ہیں، قرآن کے گرد جمع ہیں، حبل اللہ کے گرد جمع ہیں۔ یہ کتنے بنتے ہیں؟ آپ کو سروے کر لیں۔ آپ سروے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم 22 کروڑ یا 24 کروڑ پر فردن جا کر پوچھیں ان سے۔ اگر آپ ایک شہر کے اندر یا 2 شہروں کے اندر ایک تعداد کو، ایوریج تعداد کو اگر آپ ان کا مشاہدہ کریں تو باقیوں کو اسی پر آپ قیاس کر کے آپ ان کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں۔ سروے عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں۔ استقراء، سروے کو استقراء کہتے ہیں، یعنی آپ ان جزیات کو پرکھ کے جانچ کے پھر ایک حکم کلی ان سے آپ استنباط کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری قوم کس حالت میں مبتلا ہے۔ آپ پاکستان کے ایک بارڈر سے شروع کریں، تفتان بارڈر سے، اور آپ خیبر پختونخوا کے آخری افغان بارڈر تک جائیں آپ، اور شمال سے شروع کریں، جنوب تک جائیں آپ، واگا بارڈر سے شروع کریں اور پھر آپ لداخ اور کرگل بارڈر تک چلے جائیں آپ اس دوران دیکھیں کہ لوگ کن کے گرد جمع ہیں، تقسیم شدہ ہیں، مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی۔ جس کے اندر سب سے زیادہ شہوت اقتدار ہے اسی کے گرد لوگ جمع ہیں، جبکہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ یہ آفت ہے، یہ بیمار انسان ہے، یہ نشئی ہے، اس کی گاڑی میں بیٹھو گے یہ تباہ ہوگا، اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہے، یہ تمہارا دین و ملک و مملکت سب کچھ معیشت نابود کر دے گا۔ اور آپ ابھی پاکستان میں تو مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایک نابود معیشت کے اوپر قوم بیٹھی ہوئی ہے۔ کس نے نابود کی ہے؟ انہی شہوت اقتدار کے مست لوگوں نے کی ہے۔ علاج کیا ہے اس کا؟ ان کی شہوت تو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو بیٹھ کے نصیحت کریں کہ اپنے اندر یہ نشہ ختم کرو، اقتدار کا، حب ریاست نکالو، یہ نہیں نکال سکتے۔ یہ مر سکتے ہیں لیکن اپنے اندر سے لیڈر بننے کی اور قائد بننے کا شوق نہیں ختم کر سکتے۔ آپ ان کو گھسیٹ کے اتارو، اس سیٹ سے نہیں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے، مر جائیں گے یہ۔ جس طرح پرویز مشرف نے کہا تھا کہ یہ وردی میری کھال ہے، یعنی مجھ سے وردی اتروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری چمڑی اتار رہے ہو۔ ہر لیڈر کے لیے لیڈرشپ کھال ہے، چمڑی ہے اس کی، اس سے لیڈری لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چمڑی اتار رہے ہو آپ، یہ نہیں اتارے۔ رائے حل یہ نہیں ہے کہ انہیں کہا جائے، سمجھایا جائے کہ بھائی آپ لیڈر نہ بنو، انسان بنو۔ یہ لیڈر کبھی انسان نہیں بن سکتے، اتنی محنت کے بعد تو لیڈر بنتے ہیں، یہ انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے۔ یہ جو ان کو کہا گیا کہ آفت العلماء حب الریاسہ، یہ اس لیے نہیں ہے کہ علماء اس آفت سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ اس لیے کہ عوام اس قسم کے بیماروں سے بچیں، عوام اپنے آپ کو دور رکھیں، ان کی گاڑی میں سوار نہ ہوں، ان کی کشتی میں سوار نہ ہوں، چونکہ یہ تو نابود ہوں گے۔ اقتدار نشہ ہے، برا نشہ ہے، یہ بھنگ اور ہیروین اور چرس کے نشے سے زیادہ برا نشہ ہے۔ وہ وقتی ہے، اتر جاتا ہے اور اس سے انسان نشئی خود ہی سر اس کا دیواروں میں لگتا ہے، پتھروں پہ لگتا ہے، لیکن اقتدار کے نشے میں جو مبتلا ہو جائے یہ پوری قوم کو اور ملک کو نابود کرتا ہے۔
اگلی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت یہ مروی ہے، من احب ان یمثل لہ الرجال فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوں، لوگ اس کے پیچھے چلیں، لوگ اس کے لیے مجمع لگائیں، ایسا شخص جو عوام کو اپنے ارد گرد، یعنی یہی جو لیڈر بننا چاہتا ہے، اس کو صفت ان کی بیان کی گئی ہے۔ حب الریاست کا لفظ استعمال نہیں ہے، لیکن جو ریاست کے اقتدار کے شوق کے لیے ان کے اندر جو بیماری ہے اسے ذکر کر دیا۔ من احب ان یمثل لہ الرجال، وہ شخص جو پسند کرتا ہے اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں، اس کے لیے لوگ جمع ہوں، اس کے پیچھے لوگ چلیں، اس کے لوگ استقبال کریں، جھنڈے اٹھائیں، نعرے لگائیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ، اس کا مقعد قعود کی جگہ ہے، جہاں پر انسان بیٹھتا ہے اس کو مقعد کہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ۔ جہاں یہ بٹھایا جائے گا یعنی آخری انجام اس کا وہ جہنم ہوگا، نار، آگ اس کا ٹھکانہ ہوگا، ایسے شخص کا جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں، اس کے لیے لوگ استقبال کریں، لوگ اس کے جھنڈے اٹھائیں، نعرے لگائیں، القابات دیں، اس کے چرچے کریں۔ اور اگلی روایت ہے جو حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، ان حب الشرف والذکر لا یکونان فی قلب الخائف الراہب، وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ زیادہ ہو، اس کا ذکر زیادہ ہو، اس کے چرچے زیادہ ہوں، اس کی تعریفیں زیادہ ہوں، اس کے پرچم زیادہ ہوں، اس کے نعرے زیادہ لگیں، یہ شخص، یہ بیماری یا یہ کیفیت کسی خائف اور راہب، کسی خدا ترس انسان کے دل میں یہ خواہش جنم نہیں لیتی کہ لوگ اس کے گرد جمع ہوں، لوگ اس کا چرچا زیادہ کریں، لوگ اس کا ذکر زیادہ کریں، یعنی خود نمائی، کہ جب بھی یہ بیٹھے، مرکز میں بیٹھے، درمیان میں بیٹھے، صدارتی سیٹ پر بیٹھے، اور جب بھی اس کا نام آئے، فہرستوں کے اول میں آئے، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہم خود دیکھ رہے ہیں اور اس میں مبتلا بھی ہیں، لیکن جس کے اندر یہ نظر آتی ہیں اسی کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، اسی کے پاؤں بھی چومتے ہیں، وہی ہمارے مرشد ہو جاتے ہیں، وہی ہمارے پیر ہو جاتے ہیں، وہی روحانی رہنما ہو جاتے ہیں۔ اگر اسے روایات میں ہیں، آگے روایات ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں عالم دین حاضر ہو اور لوگ اس کا احترام کریں، پھر اس سے بڑا عالم یا اسی جیسا عالم اگر اسی مجلس میں آ گیا ہے اور ان لوگوں نے اس دوسرے کا بھی احترام کیا، تو اس پہلے پر اگر گران گزرا ہے یہ کام لوگوں کا، اسے پسند نہیں آیا کہ میرا احترام کیا ہے تو اس دوسرے کا اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا یا مجھ سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اگر احساس کسی عالم کے دل میں پیدا ہوا ہے تو یقین جان لو کہ یہ گمراہ ہے اور یہ خدا کے خوف و خشیت سے اس کا دل خالی ہے۔ متعدد آفات ہیں علماء کے لیے۔ ایک روایت میں ہے امام صادق علیہ السلام سے فضیل ابن عیاض نے یہ روایت کتاب حقیقت و شریعہ میں ذکر کی ہے کہ امام علیہ السلام نے 10 کمزوریاں بنیادی عالم کی بیان کی ہیں۔ عالم کے اندر 10 بنیادی خرابیوں میں سے ایک بھی پیدا ہو جائے تو وہ عالم دین کے لیے مضر انسان ہے، وہ بہت ہی تباہ کن انسان ہے اگر ان 10 میں سے ایک بیماری عالم کے اندر پیدا ہو جائے۔ ان میں حسد ہے، کہ بعض دیگر روایات میں بھی ہے کہ حسد کی 10 قسمیں ہیں یا 10 درجے ہیں، اور ان میں سے 9، یہ روایت میں ہے، میں نہیں کہہ رہا، روایت میں ہے کہ 9 درجے اللہ تعالیٰ نے 9 حصے حسد کے مختص کر دیے ہیں علماء کے ساتھ۔ 10واں حصہ عام پبلک کے لیے ہے۔ یہ اس وقت زمین پر جتنی پبلک ہے، 7 ارب انسان، 700 کروڑ انسان
ان میں 10واں حصہ تقسیم کیا گیا ہے، اور باقی 9 حصے پورے پیک کر کے سارے علماء کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر روایت میں ہے کہ اس 10ویں حصے میں بھی جو عام پبلک پہ تقسیم کیا گیا ہے حسد، اس میں بھی علماء شریک ہیں، اس میں بھی حصہ ہے ان کا۔ خوب آپ خود دیکھیں گے یہ بیماری کتنی شدید عالم کے لیے، اور یہ وہ بیماری نہیں ہے جو عالم کو اندر سے کھوکھلا کر کے جلا دیتی ہے۔ حسد اگر کسی عالم میں ہے تو وہ دین کو بھی تباہ کرتا ہے، اور سماج کو بھی تباہ کرتا ہے، معاشرے کو بھی تباہ کرتا ہے، قوم کو بھی تباہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور اسی روایت کے اندر حب الریاسہ سب سے بڑی آفت کے طور پر قرار دیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے، کہ اگر اس کے اندر حب ریاست ہے تو وہ سب سے برا انسان عالم وہ ہے جس میں قیادت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان آفات سے، بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، اور ان بیماریوں میں مبتلا مریضوں سے پوری قوم کو اور ملک کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدات النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ زندگی کا عملی تقوی جو زندگی کے عمل میں نظر آتا ہے، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بھی ہے اور امیر المومنین کی تعلیمات بھی ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمت 105 میں اس تقوی کی نشاندہی کی اصول بیان کیے ہیں۔ ان اللہ افترض علیکم فرائض فلا تضیعوها وحد لکم حدودا فلا تعتدوها ونہاکم عن اشیاء فلا تنتہکوها وسکت لکم عن اشیاء ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو
اللہ نے تمہارے لیے حدود قائم کی ہیں، انہیں تجاوز مت کرو، اور اللہ نے تمہارے لیے کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے، ان کی ہتک نہ کرو، اس نہی کی ہتاکی نہ کرو۔ وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَلَمْ يَدَعْهَا نِسْيَانًا فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا، اور کچھ چیزوں سے اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے، خاموشی، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا، تم بھی ان کے بارے میں اپنے آپ کو تکلف میں مت ڈالو۔ پہلے 3 اصولوں کی طرح یہ چوتھی اصل بھی بہت اہم ہے۔ اگر انسان اس پر عمل کرے، امیر المومنین پر اعتماد کر لے کہ امیر المومنین جو رہنمائی فرماتے ہیں وہ درست ہے، چونکہ ہم کسی بھی خطیب ذاکر جب کسی کی بات مانتے ہیں تو اعتماد کے ساتھ مانتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو وہاں تعریفیں کرتے ہیں، ان پر اعتماد نہیں کرتے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس ایک پر آپ عمل کریں جو امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ حقائق، کچھ امور کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، کچھ بھی نہیں بیان کیا، نفیاً و اثباتاً ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی ہے بالکل۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ نہیں آیا۔ جن چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے ان میں آپ بھی اپنے آپ کو تکلف میں اور زحمت میں مت ڈالو، چونکہ جو چیز ہدایت کے لیے ضروری تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہے۔ جو قرآن میں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے وہ ہدایت میں دخیل نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں متعدد واقعات آئے ہیں جن کی جزئیات نہیں ہیں، اور تفاسیر اٹھا کے دیکھیں ہم تو تکلفات سے زیادہ، تفسیر سے زیادہ، قرآن سے زیادہ تکلفات سے تفاسیر بھری ہوئی ہیں، اٹی ہوئی ہیں۔ مثلا تفاسیر میں یہ زیادہ بحث ہے کہ حضرت آدم نے جو پودا کھایا تھا وہ کون سا تھا، وہ مکئی کا تھا، وہ جوار کا تھا، وہ باجرے کا تھا، وہ گندم کا تھا، وہ کیلا تھا، وہ آم تھا۔ اگر ضروری ہوتا بتانا، ہدایت میں اس کا کوئی ہوتا کوئی کردار تو اللہ خود بیان فرما دیتا، جہاں ساری بات اور کر دی ہے، نام بھی لے لیا جاتا، لیکن نہیں لیا اس کا نام۔ کیوں نہیں لیا؟ چونکہ ہدایت میں اس کو کوئی دخل نہیں ہے۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو تکلف میں مت ڈالو، جہاں تک اللہ نے بیان کر دیا وہی کام کرو آپ۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر دیگر جزئیات ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ان کی تاریخ پیدائش نہیں ذکر کی، ان کی سالگرہ یوم پیدائش کی نہیں ذکر کی، نہیں کی چونکہ نہیں تھی، ہدایت میں دخیل نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے ہدایت کے اندر۔ تو جسے اللہ نے چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ دو، اس میں کیوں تکلف کرتے ہو آپ؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات انبیاء کرام کی ذکر نہیں کی۔ مثلا حضرت موسیٰ، ان کی بیوی کا کیا نام تھا، حضرت موسیٰ کی پھوپھی کا کیا نام تھا، حضرت موسیٰ کے کزن کا کیا نام تھا، حضرت موسیٰ نے وہ لاٹھی جس درخت سے توڑی تھی وہ کون سا درخت تھا، کس جنگل کا تھا، اصحاب کہف وہ کتنے تھے، جس پر قرآن نے خود مذمت کی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بیٹھ کر یہ باس چھیڑے ہوئے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے، 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 4 تھے، 5واں کتا تھا، 5 تھے، 6واں کتا تھا۔ خوب اس میں اگر ہدایت ہوتی اس عدد میں، گنتی میں، تو ذکر کر دی جاتی۔ جب اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کچھ لکھا، قرآن میں بیان نہیں کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھول گئے، نعوذ باللہ، اللہ کی فراموشی طاری ہو گئی، نسیان طاری ہو گیا۔ نسیان کی وجہ سے نہیں چھوڑا، ہدایت میں دخیل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کیا ہے۔ نہ کہ آپ مثلا ابھی قرآن کریم پڑھیں، فٹ نوٹ لکھے ہوتے ہیں، فٹ نوٹ قرآن کے، وہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز جبرائیل علیہ السلام سے رہ گئی ہے وہ مترجم پوری کر رہا ہے۔ اگر یہ چیز جو آپ فٹ نوٹ میں لکھ رہے ہو یہ واقعاً قرآن ہوتا تو جبرائیل بیان کر دیتے، اس کو لکھ دیتے نا، آپ کیوں تکمیل کرتے ہو قرآن کی؟ فٹ نوٹ لکھتے ہیں قرآن کے نیچے
کہ تاکہ تکمیل ہو جائے، یعنی جو چیزیں حضرت جبریل سے چھوٹ گئیں یا وحی میں ذکر نہیں ہوئی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کا علم ہے، ہم ان کو قرآن کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو اللہ نے نہیں بیان کیا وہ آپ بھی چھوڑ دو، اس کے بارے میں پوچھو بھی مت، اس کے بارے میں تکلف میں نہ پڑھو، اس کو اس بات کرنے کے لیے ایسے اپنے آپ کو مشقتوں میں مت ڈالو۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مائدہ میں یہ رہنمائی نہج البلاغہ سے پہلے قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو، یہ پوچھنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ پوچھتے ہیں لوگ کثرت سے۔ شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ قائد شہید، ان سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ پہلا امامہ تاریخ میں کس نے باندھا تھا؟ ایک مومن نے، انقلابی مومن نے ان سے یہ پوچھا ایک مجلس میں، محفل میں، پہلا امامہ تاریخ میں کس نے باندھا تھا؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ اس شخص کو قیادت پہ شک ہونے لگا کہ ہمارے قائد کو یہی نہیں پتہ کہ تاریخ میں پہلا امامہ کس نے باندھا تھا۔ شہید کے ساتھ ایک عام آدمی ان پڑھ کھڑا ہوا تھا، تو اس نے اجازت مانگی کہ آغا صاحب اجازت ہے میں جواب دوں؟ تو شہید نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے آپ جواب دے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلا امامہ باندھا تھا۔ وہ شخص مطمئن ہو گیا کہ ٹھیک ہے جواب مل گیا مجھے۔ بعد میں شہید نے اس شخص سے جس نے جواب دیا تھا اسے پوچھا کہ تجھے کہاں سے معلوم ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے بھی نہیں معلوم تھا اور میں نے بھی ایسے ہی کہہ دیا ہے، اور اس نے بھی یہی سننا تھا، اسے بھی تو علم نہیں ہے۔ ایک ایسی بات اس نے پوچھی، وہ اب آپ کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گیا تھا، تو میں نے اس کو شک سے نکالا ہے، جیسا سوال تھا ویسا میں نے جواب دے دیا ہے اس کو۔ بلکہ شہید نے اسے منع کیا کہ ایسا علم نہیں بکھیرا کرو، کہ آپ تک نہیں مارا کرو اس کے اندر۔ خب یہ سوالات کثرت سے ہم پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا شریفہ سورہ مائدہ میں آیا 101 نمبر نوٹ کر لیں، بعد میں گھر میں جا کے اس کو دیکھیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا سورہ مائدہ آیا 101۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو خصوصاً یہ رہنمائی مومنوں کی جا رہی ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ينزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ بہت ساری چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو۔ لا تسألوا عن اشیاء، ایک طرف سے ہمیں ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ علم حاصل اگر کرنا ہے تو سوال پوچھو۔ سوال مفتاح العلم ہے۔ جس چیز کو نہیں جانتے آپ اور وہ علم آپ کے لیے ضروری ہے، وہ آگاہی سوال کے ذریعے سے وہ آگاہی حاصل کرو۔ جیسا ابھی خطبہ اول میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان گزرا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے فرائض مقرر کیے ہیں، تو ان کا علم ہونا چاہیے آپ کو۔ یہ لازمی ہے، یہ لازم سوال ہے، اور اس سوال کا پوچھو بھی اور پڑھو بھی، مطالعہ بھی کرو۔ اسی طرح اللہ نے حدود آپ کے لیے مقرر کی ہیں، ان کے متعلق سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کی کیا کیا حدود رکھی ہیں تاکہ میں ان سے آگے تجاوز نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے نہی کی ہے، تمہیں منع کیا ہے، کن کن چیزوں سے منع کیا ہے، یہ علم حاصل کرو اور اس کے بارے میں سوال کرو۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں علم تمہارے کسی کام نہیں آتا، تمہارے کسی درد کی دوا نہیں ہے۔ ان اشیاء کے بارے میں علم حاصل کرنا، مت پوچھو ان کے بارے میں، اور اگر پوچھا اور وہ کھل گئی وہ بات تو تمہیں بہت بری لگے گی۔ توجہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ اشیاء جو تم پوچھ رہے ہو، اصرار کرتے ہو، اگر وہ ظاہر ہو گئیں اور تمہیں بتا دیا گیا تو بہت برا لگے گا تمہیں، اس لیے مت پوچھو۔
کسی مجلس میں ایک مومن نے یہ سوال، ایک عموماً شخصیات کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، زیادہ دلچسپی ہماری پاکستانیوں کی یہ ہے کہ فرائض کے بارے میں نہیں پوچھتے، حقائق کے بارے میں نہیں پوچھتے، نظریات کے بارے میں نہیں پوچھتے، افکار کے بارے میں نہیں پوچھتے، ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بور ہوتے ہیں ہم ان سے۔ لیکن شخصیات کے بارے میں پوچھیں گے، فلاں شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اصرار کیا فلاں شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کچھ بھی نہیں کہتے ان کے بارے میں، اور آپ بھی کچھ نہ کہیں، ہم بھی کچھ نہیں کہتے۔ پھر اصرار کرنے لگے کہ یہ تو میں نے کہا بھائی دیکھو، یہ آپ جو پوچھ رہے ہو برداشت نہیں کر سکو گے، برا لگے گا آپ کو، تو جو چیز بری لگتی ہے وہ پوچھو ہی نہیں۔ قرآن بھی یہی فرما رہا ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کچھ امور کے بارے میں مت پوچھو، ان کو اسی طرح بستہ بند رہنے دو ان کو، اگر وہ کھل گئیں وہ باتیں تمہیں بہت بری لگیں گی، چونکہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ نے نہیں کھولیں، پردے ڈالے ہوئے ہیں، تو کیوں ستر اس کا اتارتے ہو، کیوں حجاب اس کا اتارتے ہو، کیوں خود کو بھی لوگوں کے سامنے ننگا کرتے ہو، دوسروں کو بھی؟ پردے میں رہنے دو ان چیزوں کو، ان کے بارے میں زیادہ سوال مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم، اور قرآن کے نزول کے وقت اگر تم نے پوچھا اور اصرار کیا تو پھر وہ راز فاش ہو جائے گا، پھر منہ چھپاتے پھرو گے تم، پھر یہ کہو گے کہ انہوں نے کیوں یہ بات کر دی، قرآن میں کیوں یہ بات آ گئی، رسول اللہ نے کیوں یہ بات کر دی۔ اس لیے روکا گیا ہے کہ وہ پوچھو ہی نہیں جو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ عفا اللہ عنہا واللہ غفور الرحیم۔ خوب، اسی کے متعلق امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث نورانی میں حکمت 105 میں بیان فرما رہے ہیں، وَسَقَطَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَلَمْ يَدَعْهَا نِسْيَانًا، اللہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، سکوت، آپ بھی ان کے بارے میں مت پوچھو۔ اور یہ اس وجہ سے اللہ نے سکوت اختیار نہیں کیا کہ بھول گیا تھا اللہ تعالیٰ کو فراموش ہو گیا کہ یہ موضوع بھی بیان کرنا ہے، رہ گیا تھا، اب آپ اس کو اکسا رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ فلا تتکلفوها، اس لیے کہ اس کے اندر ہدایت نہیں ہے، اس کو بیان کرنے میں کوئی حکمت نہیں ہے، ضروری نہیں تھا اس کو بیان کرنا۔ تو قرآن مجید میں نہج البلاغہ میں قرآن مجید کے متعلق امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ، قرآن کے امام نہ بنو، جہاں تک قرآن جاتا ہے تم بھی جاؤ، جہاں قرآن رک جاتا ہے وہاں رک جاؤ، قرآن سے آگے مت بڑھو، امامت نہ کرو قرآن کی، اقتداء کرو قرآن کی، قرآن کو اپنا امام بناؤ۔ امام کا یہ مطلب ہوتا ہے، جیسے میں پہلے بھی تذکر دیا تھا کہ یہ نماز جماعت میں امامت کی اقتداء کی تمرین ہے، مشق ہے یہ نماز جماعت جمعہ، کہ امام کی اقتداء کیسے ہوتی ہے۔ فقہی حکم بتایا تھا کہ امام سے پہلے تکبیرۃ الاحرام نہ کہو، امام سے پہلے رکوع نہ کرو، امام سے پہلے سجدہ نہ کرو، امام سے پہلے سجدے سے نہ اٹھو، امام سے پہلے رکوع سے نہ اٹھو، یہ لازمی ہے، ورنہ آپ کی نماز باطل ہے۔ جماعت کے ساتھ آپ نیت کر کے پڑھ رہے ہیں اور اقتداء نہیں کر رہے، آٹو پہ لگے ہوئے ہیں، آپ عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں، ٹائم آپ نے رکھا ہوا ہے، جس طرح مشین ہوتی ہے نا، اتنے ٹائم میں اس نے اٹھنا ہے، اتنے ٹائم پہ گرنا ہے، تو اس طرح نہ ہو کہ اب اتنی دیر ہو گئی ہے، اب تو رکوع سے اٹھنا ہی ہے تو امام بھی اٹھے گا میں بھی اٹھ جاؤں، نہ، پہلے یہ جو تکبیرہ ہوتی ہے حالت کی تبدیلی میں، یہ سنو پہلے تکبیر، پھر اس کے بعد اتنا وقفہ کرو کہ امام تکبیر کہنے کے بعد اٹھ چکے ہیں۔ مثلا امام جب تکبیر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں تو بیچ میں ایک ٹائم ملحوظ رکھو کہ اتنا ٹائم امام کو جانے میں سجدے میں لگتا ہے اور مجھے اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، یعنی میری پیشانی امام کی پیشانی کے بعد ٹچ ہو زمین کے اوپر، اور امام کی پیشانی پہلے اٹھے سجدے سے، میری بعد میں اٹھے، میری پیشانی پہلے نہ اٹھے، یہ اقتداء ہے، یہ تمرین ہے۔ لیکن کچھ لوگ
پیچھے کھڑے ہو کے امامت کر رہے ہوتے ہیں، ابھی امام سجدے میں نہیں گیا، وہ پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. بے شک ایک سیکنڈ پہلے یا سیکنڈ کے 10ویں حصے میں گئے آپ اقتدا نہیں کر رہے ہو، آپ پیچھے کھڑے ہو کے امامت کر رہے ہو. دوسرے لفظوں میں اسی طرح جب امام تکبیر کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام امام کہے، تو بعض کھڑے ہوئے پیچھے موبائل سن رہے ہوتے ہیں یا ساتھی کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، فوراً تکبیرۃ الاحرام سارے ایک ساتھ، جو امام کی تکبیرۃ الاحرام سنی ہے فوراً سارے تکبیرۃ الاحرام کہو. بعض دوسروں کی نماز میں خلل نہ ڈالو، پچھلا تکبیرہ کہہ دیتا ہے، اگلا ابھی نماز شروع ہی نہیں کی تو وصل نہیں ہوتا، جماعت کا اتصال نہیں ہوتا. ساتھ والے نے تکبیرہ کہہ دی، ادھر والے نے نہیں کی جو پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو اس کو اتصال ہی نہیں ہوا جماعت سے. اس لیے سارے باہم کرو تاکہ اتصال پیدا ہو جائے. یہ امام کی اقتداء کی مشقیں ہیں جو ہم آپس میں کرتے ہیں، تاکہ جب اللہ ہمیں امامت کا نظام عطا کرے تو ہم اقتداء کی مشقیں کیے ہوئے ہوں. قرآن کی بھی اقتداء کریں، امامت نہ کریں قرآن کی، اور امام کی بھی اقتداء کریں، امامت نہ کریں. جن کو عادت ہوتی ہے ائمہ کی امامت کرنے کی، وہ اکثر ائمہ کی امامت شروع کر دیتے ہیں. یہ تاریخ میں بھی ہے، کچھ لوگوں نے یہ کام زیادہ کیا ہے، اقتداء کرنے کے بجائے امامت کا شوق ان کو زیادہ تھا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے سکوت اختیار کیا ہے، آپ بھی ان کے بارے میں خاموشی، نہ سوال کرو، نہ جواب دو، اور نہ تحقیقات. ایک بہت مشہور شخصیت کے بارے میں ہے، عالم دین، بہت ہی مشہور شخصیت ہیں علماء میں سے. ان کے بارے میں دوسرے عالم نے، ان کے اپنے ساتھی نے، دوست نے یہ کہا تھا کہ اجہل الناس بما کان وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِمَا لَمْ يَكُنْ. یہ علامہ ہر اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، جو موجود ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. وہ جو نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس کے بارے میں یہ عالم ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے. یعنی جو چیزیں بیان کرنی چاہیے، ہدایت ہے، اس کے بارے میں لا علم ہے. اجہل الناس بما کان وَأَعْلَمُ النَّاسِ بما لم یکن. بعض ایک مجتہد تحقیقات میں مصروف تھے، دوسرے مجتہد ملاقات کے لیے گئے ان کے، اور انہیں، بلکہ نہیں، دوسرے مجتہد نہیں تھے، عرفاء میں سے تھے. ایک عرفاء میں سے عارف صوفی یہ ملاقات کے لیے گئے ایک فقی کے. فقی اس وقت استنباط میں مصروف تھے، تو انہوں نے جب ان کا استنباط دیکھا تو انہیں کہا کہ آپ وہ چیزیں جو اللہ نے فرض نہیں کی ہیں انہیں فرض نہ کرو، فرائض میں اضافہ نہ کرو. جو نہیں کی اللہ نے فرض، وہ کیوں بتا رہے ہو لوگوں کو؟ اور جو اللہ نے مفروض فرض کر دی ہیں ان سے خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ آپ وہ حقائق بیان کرو جو اللہ نے فرض قرار دیے ہیں. اگر اس پر رک جائیں ہم، ان 4 اصولوں کے اوپر، فرائض کو ضائع نہ کریں، حدود سے تجاوز نہ کریں، اور نہی کو توڑے نہیں، حرمت اس کی توڑے نہیں، اور جس کے بارے میں خاموشی ہے دین میں ہم بھی خاموشی اختیار کر لیں، اس صورت میں یقیناً ہماری نجات ہے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے، حکمت اور تقوی کے مطابق. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو فہم دین عطا فرمائے، اور اس امامت کے ان اصولوں پر، امیر المومنین کے اس صراط پر اور تقوی پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرما. ان سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. جو مومنین مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو کسی مشکل مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ملت مظلوم کشمیر، ملت مظلوم فلسطین، ملت مظلوم یمن، ملت مظلوم افغانستان، ملت مظلوم عراق، خدا بندہ انہیں
ان ظالمین سے نجات عطا فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر سازشیں فتنے کرنے والے خدا بندہ انہیں اپنے منصوبوں میں ناکام فرما، اور ملک کے اندر فتنہ، فساد، نفاق، فرقہ واریت، نفرت پھیلانے والوں کو پروردگارہ محو فرما، ان کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔